ڈاکٹر حضرات مجھے دعوت دیتے ہیں، یقین جانے میں اس کو عید کا دن سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے علم کی نمائش کی، میں سمجھتا ہوں آپ جیسے ذہین اور علم والے لوگوں میں سے چند کا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور جو ہے نا صدیقی صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا، اقبال کا ایک شعر یاد کر، اب قادیانیوں کا فتنہ کوئی مہدی بن جاتا ہے کہ مجاز بن رہا، سکھاتے کیا کہ غیر مسلم حکومتوں کی اطاعت کرو۔ مرزا غلام ان کے بارے میں مسئلے آپ سارے چھوڑیں نا، کم بخت نے پہلی کتاب سے لے کر آخری تک ایک کتاب نہیں جس میں لگا کیا ہو کہ میرے دین کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا سایہ ہے، اس کی وفاداری اور دل میں جس کے خلاف جو ہے نا محبت کے جذبات، غلامی کا دل۔ بھائی امام اور مجد ہونا تو بڑی بات ہے، باغیرت مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اسلام تو آیا کہ ظالموں کی حکومتوں کے تختے اٹھے، تم ساری عمر یہ چاپلوسی کر رہے ہو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا، یہ لفظ لکھے انگریز حکومت کو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا۔ اس لیے اگر ہم یہ بینکوں میں بھی رہیں جو جی چیک کرتے رہنا، مگر ہمارے اندر یہ آگ لگ جائے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا لوگوں کو انقلاب کی دعوت دینی، کہ تختہ اٹھنا یا شریعت، پھر سارے ہمارے جرم جیسے مکے میں شراب بھی لوگ پیتے رہے، سود بھی کھاتے رہے، معاف ہو گئے۔ انقلاب کا جذبہ تو اقبال نے اسی لیے مہدی برحق پر جو نظم لکھی نا، آج کے سارے اس پروگرام کا رچوڑ سب نے، وہ کہتے ہیں کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر، جو چل رہا نا سسٹم اس کے خلاف نفرت پیدا کر دینا، وہ ہے تیرے زمانے کے صحیح امام۔ جو ہو رہا اسٹیٹس کو بس اسی میں گزارا کرتے رہو، ملازم پھر کچھ نہیں، پھر سب مجرم ہے۔ اگر آپ سب کچھ بھی کرتے رہیں مگر ساتھ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، آگے بات پھیلائیں کہ یار ہم اس گندگی کے ڈھیر پر کیوں بیٹھے ہوں، ہمارا قرآن و سنت جو معطل ہے الماریوں میں اور یہ ظالم اپنے قانون چلا رہے، یہ ہو جائے تو پھر سارے ہمارے جرم انشاءاللہ ڈھک جائیں گے۔ بینکوں کی ملازمت دوسرے، انقلاب دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار، افکار کو چیلنج کرے، جو ہمارے ذہن غلط عقیدے لیے بیٹھا برباد کر کے صحیح اسلام لایا کہ نظام اسلامی کے لیے اٹھو، پھر خیر جی اپنے قانون چلا رہے، یہ ہو جائے تو پھر سارے ہمارے جرم انشاءاللہ ڈھک جائیں گے۔ بینکوں کی ملازمت دوسرے، انقلاب دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار، افکار کو چیلنج کرے، جو ہمارے ذہن غلط عقیدے لیے بیٹھا برباد کر کے صحیح اسلام لایا کہ نظام اسلامی کے لیے اٹھو، پھر خیر جی مولانا میری ذاتی خواہش بھی ہے اور میں دوستوں سے بھی مشورہ کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ 70 کی دہائی میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تو کیا یہ پروگرام ہونا چاہیے ختم نبوت کے اوپر؟ یہ پی ایم اے ہاؤس میں ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا تھا، بہت اچھا کیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی، کتنا اہم اور اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نا یہ سمجھنے دیکھنا، میں شیعہ کے لیے بریلوی اہل حدیث سب کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھتا ہوں، میں سمجھا میرے دینی بھائی ایک شاخ درخت کی ٹہنی، قادیانیوں کے بارے میں میرے اندر ذرا برابر نظر آتی نہیں، حالانکہ میرے استاد عربی زبان کے وہ قادیان کے مولوی فاضل تھے، مولوی عبدالعظیم کا ربوہ میں چھوٹی عمر میں مجھے لے گئے، ہر شہن کی پڑھائی، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش، دین کا نام تو خواہ خواہ ڈھونگ ہے، اچھے اخلاق کی بات نہیں، یہ نامراد امت مسلمان سے جہاد کا جذبہ چھیننے کے لیے، غلامی کا درس دینے کے لیے، کفار کی حکومت کے وفادار بنانے کے لیے بنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ باقی ساری عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، غلام یہ بہانے ہیں، اصل کام یہ کیا۔ اور مرزا غلام نے لکھا کہ انگریز حکومت باقاعدہ یادداشت بھیجی کہ میرا جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا میری جماعت آپ کے لیے ان علاقوں پر قبضہ کرنا آسان ہوگا، میں مسلمانوں سے جہاد اور خونی مہدی کے تصور کا، یہ غداروں کا ایک ٹولہ بے ایمانوں کا، ان کے بارے میں ذرا نرمی نہ سوچیں اور ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، اور جیسے کہا گیا نا کوشش کریں کہ پتہ کریں کہ یہ نامراد ٹولہ ہے کیا، کیوں بنا اور کیسی بدماشی کی۔ میں ربا میں اب بھی جاتا ہوں اور جو ذمہ دار ہیں تبلیغ سے ان کے ساتھ بات قادیانی لے گئے، میں نے کہا یار کچھ ہمارے پلے میں ہے، لاؤ کو دلیل جس سے پتہ چلے، نبی بن کر۔ آخری بات آپ سب نے، مرزا غلام احمد نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اگر ہم نبیوں کو جھوٹا سمجھنا چاہتے ہیں پہلوں کو بھی، قادیانیوں کا پاس نبی بن گیا، اب ایک کرسی پر بیٹھ گیا مگر لائق نہیں تھا، پیش گوئیاں جھوٹی نکلی، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر رہی ہے، لوگوں نے اعتراض کیا یار یہ کیا، نبی عرض کی پیش گوئی، کہا میری نہیں سچی نبی یونس کی جگہ سچی نکلی۔
اگر میں نے یہ ہیرا پھیری کیا نہیں فلاں پیغمبر نے نہیں کی. اس لیے اس تحریک کا نتیجہ یہ ہے اگر کوئی آدمی اس کو اچھی طرح پڑھے نا وہ اللہ کی قسم پچھلے پیغمبروں کو بھی سلام کہہ دے گا کہ اگر ایسے ہی گزرے نا تو یہ نبوت کوئی شاید نہیں سب فراد ہے. میں نے اس سے کہا معاشرہ سے کہ یہاں حال میں قادیانیوں کو دعوت دو مجھے بڑھاؤ میں نبوت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کیا پھر سوال کرنا میں بتاؤں گا کہ یونس کی پیش گوئی پوری ہوگی. وہ خدا کے بندو اگر نبی کہہ اور پورا نہ ہو نبی کیا ہوا پھر وہ ایک نجومی ہوا نا کہ کوئی بات سچی. دین کی جڑیں جتنی اس تحریک نے ہلائی ہیں عام لوگ تو سمجھتے پھر عیسیٰ علیہ السلام مر گیا اور یہ مجدد آ گیا. مجدد کوئی نہیں دین کا ڈاکو بالکل لوگوں کو غلام بنانے کا درس. اقبال نے اسی لیے صدیقی صاحب کہہ دیا کہ کیا ہے غلام کی زندگی رکھا گرد کلیسا کر دو عمر ساری عمر گردوں کا طواف کیا انگریزوں کا دعوت اغیار رحمت سے اور کافروں کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہتا. علم سے اتنا کورا کافر حکومت اور اس کو اللہ کی رحمت سے. ہم تو مسلمان حکومت کو اللہ کی رحمت نہیں کہتے اگر وہاں شرعی نظام جو غیر مسلموں کی حکومت کو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا ایک قادیانی لاہوری بیٹھتا تھا. قادیانیوں کی بات ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کوئی بنیادی بات بتایا نا کہ غلام ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے. علامہ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے صرف اپنی الماری سے کہا ملازم کو کہ الجہاد فی الاسلام نکالو. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شروع کی کتاب چھوٹی عمر میں لکھی دے دی اس کو 600-700 روپے کہ لے یہ پڑھنے کے بعد بتانا. اس نے پڑھی حالانکہ اس میں قادیانی کی بات نہیں. اسلام کا تصور تھا کہ اسلام کیوں تلوار ہاتھ میں پکڑتا. یہ دفاعی جنگیں جو سر سید اور شبلی نے ہمیں بتائی نا کہ مسلمانوں کو مارتے تھے جان چھڑاتے تھے بالکل جھوٹ ہے. یہ تو مادرس خانہ انداز ہے. مسلمان امریکہ کی طرح سے وہ ظالم باطل کی یہ ایسی چیز فورت کہ دنیا کے کسی خطہ میں بدماشی ہوگی ہم اپنی فوجیں وہاں داخل کر دیں گے. اجازت لینے کی ضرورت نہیں. خدا کی زمین کو ہم نے ظلم سے پاک کرنا. یہ ایک لشکر تھا مسلمان خدا کا بغیر تنخواہ کے اصلاحی جہاد خرابی نہیں ہونے دینی. کافر رہنا دراؤ کلمہ نہیں ہم نے پڑھانا جنرل نہیں جانا چاہتے مگر زمین میں بدماشیاں ہوتی رہیں سود چلتا رہا زنا ہوتے رہیں یہ نہیں ہونے دینا. اس نے جب کتاب پڑھی کہ اسلام تو آتا ہے انقلاب کے لیے ظالم آیا علامہ صاحب کو کتاب دی اور کہا علامہ صاحب مجھے اسلام میں داخل کیا. مجھے پتا چلا کہ مہدی اور مجاہد ہونا تو گزارا مہدی تو آئے گئے اس لیے حضور نے فرمایا زمین ظلم سے بڑی ہوگی وہ مشرق سے مغرب تک زمین کو عدل سے بھر دے. اسلام اسٹیٹ ورلڈ اسٹیٹ انگریزوں کی غلامی کے درس دینے اور بننا مہدی. اس مرزئی نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے اسلام میں لا. مجھے تو پتا چل گیا کہ یہ دینی حمیت سے خالی تھا دین کی غیرت نہیں تھی غلام ذہن کا آدمی. تو آپ بھی اگر الجہاد فی الاسلام کو پڑھ لیں اس دور میں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دفاعی جہاد تو بہت ادنا درجہ کہ کوئی ہم پر حملہ آور و جان چھڑاتے ہیں یہ تو جانور بھی اپنی چھڑاتے ہیں. ایک ہے اصلاحی جہاد کہ دنیا میں جہاں جہاں خرابی ہوگی مسلمان کہیں گے یا اصلاح کر لو ورنہ ہم تمہیں اس طرح بدماشی نہیں کرنے دیں گے. دین جو ہے ذہن میں نہیں ہم اتار سکتے. میں نے لاہور میں ہماری ہوٹل میں یہ 4 تھے دانشور مبشر حسین جو بھٹو صاحب کا تھا مبشر حسین یہ بھی تھا نجم سیٹھی تھا اور ایسے اقبال صوفی ہے انٹرنیشنل آ کر بات جہاد کی کر رہے تھے. میں نے کہا بات سنیں آپ بار بار کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. جس نے چاہا کہہ دیا قرآن کہتا ہے جبر نہیں چاہیے اور قرآن تو جبر سے بھرا ہوا کہ چوری کرے ہاتھ کاٹ دو زانی کو کوڑے مارو ڈاکوؤں کو الٹا لٹکا دو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر. اس قرآن پر تم نے لگاتے ہو کہ کہتا جو جی چاہے لوگ کرتے رہے. کہنے لگے مولانا پھر اس کا کیا مطلب وہ سننا چاہیے آپ کو. سماعت چینل پر انہوں نے کاٹا نہیں سب زنگ رہ گیا. یونیورسٹی کے اساتذہ نے میرے ہاتھ چومے کہ ان کا بڑا روب سب. میں نے کہا نہ آپ کو نام آتا ہے کتاب کا بالکل آپ کہتے ہیں شابانی کوئی آدمی نہیں ہوا امام محمد بن حسن شابانی ہوئے ہیں یہ کے ساتھ. اور یہ آیت جو اس کا آپ نے مذاق بنایا ہو یہ تو آیت صرف کہتی ہے کہ اگر ہم زبردستی اسلام بھی دلوں میں اتار سکتے ہیں نا تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا جنت میں لے جاتے ہیں ان کو. مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے وہ جبر سے پیدا نہیں ہو سکتا. ورنہ منشیات اگر زبردستی آپ لوگ چھڑاتے ہیں تو اس کو برا کہتے ہیں لوگوں کو مرنے سے بچا رہے ہیں. تو دوزخ میں جانے سے اگر بچا لیتے تو بچاتے مگر کیا کریں. اللہ کی نشی ہے کہ یہ تو دل کا سودا ہے. ہم یہاں تلوار رکھیں گے زبان سے کلمہ پڑھ دے گا دل میں بات نہیں منافق ہو جائے گا. یہ کہا اللہ نے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے تم اکراہ نہیں کر سکتی. یہ نہیں زبردستی کا. باقی اسلام قبول کرے فوج میں بھرتی ہو جائے کیا ضوابط کی پابندی نہیں کورٹ مارشل ہوگا مسلمان بنو اور پھر کہو ضابطے نہیں. بالکل یقین جانے مشرف نے کہا مولانا آپ کی مہربانی ہمارے تو ہی آ جائے. میں نے ایک قید کی وہاں وضاحت کی کہ پوچھے تو صحیح دین ہے کیا.
اور سر میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں میں جاب کرنی کیسی ہے اور آپ کی جاب بھی وہ ہو جس میں آپ نے لون دینا ہو لوگوں کو کانٹریکٹ، اور جو لوگ حج کرتی ہیں بینکوں میں وہ ان کا حج کیسا ہے؟ یہ بات میرے بازی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھی ہے. میرا نقطہ نظر اس بارے میں دوسرے لوگوں سے مختلف. میں کہتا ہوں جب تک یار بدل نہیں نکلتا کوئی ہم حل نہیں کرتے. کیوں لوگوں کو کہتے ہیں یہ جاب نہ کرو یہ جاب نہ کرو؟ آپ کون سی جاب لوگوں کو دیں گے؟ اگر دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم جو خطابت کر رہے ہیں اور آپ یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ بھی حرام. ایک باطل نظام کی چاہیے کہ چلتا رہے یہ سسٹم. اس کو اٹھنے کا نہیں. ہم پرزے بنے ہوئے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں یونیورسٹی آباد ہے جو ہے کہ انقلاب آیا ظالموں کے تک اس کی تو کوشش نہیں ہے. تو پرزے سارے ہم نا ایک باطل نظام کے کسی نہ کسی رنگ میں اس کو ہم نے سارا دیا ہوا. تو اس لیے بینکوں کے پیچھے زیادہ کیا پڑنا. اگر کسی کو ملتی ہے اور کوئی جاب تو بسم اللہ کر لے اس کھلے حرام سے بچ جائے. اگر نہیں تو ساتھ ساتھ نا جیسے حضور علیہ السلام جاتے تھے بازار میں کہتے ہو تاجرو تم سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہو قسمیں بھی جھوٹی اس لیے ساتھ صدقہ بھی کرتے رہو کچھ نہ کچھ تو اس کا معاوضہ ہوتا رہے. یہ موجودہ حالات میں سمجھنے میں مردار کھانے والی بات ہے. ورنہ اصل کام یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی سمجھ لیں کہ اس باطل نظام کو ہم نے گرانا ہے اور اس کی بجائے ساری حکومت جو ہے نا جس میں تعلیم بھی ایسی ہو کہ جو نکلے یونیورسٹی سے وہ ایک طرف دین کا امام ابو حنیفہ ہو دوسری طرف اپنے علم کا بھی یورپ کے لوگوں سے بڑھ کر عالم جو بھی پڑھ رہا نا فزکس کیمسٹری اس میں بھی بڑھ جائے. یہ نہیں کہ صرف اس کو مسئلے آئیں دین بھی ساتھ ہو دنیاوی علوم بھی حاصل ہوں اور ساتھ تربیت. آپ کے ادارے جو نا یہ نا نمبر دیں کہ یہ بچے نے اتنا رکھا ہوا تھا. زیادہ یہ ہو کہ اس کی رپورٹ درج ہوتی رہے کہ سچ کتنا بولتا وقت کا کتنا پابند ہے فاصلہ کا کتنا عزم کرتا دھیان اس کے نمبر زیادہ کہ اگر اس میں فیل ہے تو کتابیں رکھنے سے کیا یہ علم آگے. ایسے تربیت یافتہ لوگ اگر ہم نکالیں اپنے اداروں سے پھر تک ہو سکتی ہے کہ وہ اگر جائیں کرسیوں پر تو اسلامی حکومت آ جائے. ورنہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں تو نعرہ بازی اور بینر اٹھانے سے کیا بنے کچھ بھی. تو پھر حال مجبوری میں کرتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس ظالم نظام کو دنیا سے ختم کرے.